شاہد صاحب آپ کی جانب آتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہے، اگر ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نے اس ماہ مقدس کو، اس ماہ مقدس کی فضیلت کو کس طرح بیان کیا ہے اور کس انداز میں بیان کیا ہے۔ جی شاہ صاحب بہت شکریہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے اندر رمضان المبارک کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور اسے شہر مبارکن کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، بے شک اس کو برکت والا مہینہ قرار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طویل حدیث ہے جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی پورا ماحول دیا جاتا ہے امت مسلمہ کو، چونکہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ بے شک کہ آپ نے فرمایا رجب جو ہے یہ شہر اللہ ہے، اور شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کس اعتبار سے کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رحمت بھی عطا فرمائی جاتی ہے، مغفرت بھی اسے دی جاتی ہے اور جہنم سے آزادی بھی دی جاتی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اولہ رحمت، اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ رحمت ہے، رحمت ہے، یعنی پہلا عشرہ، اور اوسطہ مغفرہ، اور اس کا جو درمیان ہے یعنی دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے، اور آخرہ عتق من النار، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کیا کہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ یہ رحمت بھی ہے، یہ مغفرت بھی ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، بے شک، اور ثوابہ الجنہ، یہ بھی ہے کہ صبر کا جو اجر ہے وہ جنت ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہر المواسات، یہ باہمی محبت کا مہینہ ہے، کیا بات، یعنی اس کے اندر غرباء مساکین کا بھی لحاظ کیا جائے گا، چونکہ جب روزہ بندہ رکھتا ہے نا تو اللہ کے ایک تو قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ بے شک، جب بندہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو ایک خاص وقت کے دوران روک لیتا ہے، تو اللہ کی صفت اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جو کھانے پینے سے خالق کائنات پاک ہے، اس کے اندر جہاں اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ یہ بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے آدمی کے دل کے اندر غرباء کے لیے ایک رحمت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، بے شک، کہ اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایک خاص وقت کے لیے کھانا نہیں ملا، تو جن کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، کھانا میسر نہیں ہے، ان کے دل کے لیے، ان کے لیے بھی اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے اس کے واجب قرار دیا گیا ہے کہ غرباء کو دیا جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر، جیسے آپ نے وہ حدیث پاک بیان بھی کی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سبحان اللہ، جس نے احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ من قام رمضان، اور جس نے اس کے اندر قیام کیا یعنی تراویح کی شکل کے اندر اس نے قیام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی یا سنی، تو اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر 4 جو خصلتیں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دو،
دوسرا یہ اس سے کثرت سے استغفار کرو، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو ہیں کہ جس سے بندہ مستغنی نہیں ہو سکتا، ایک یہ کہ اس کی جنت کا سوال کرتے رہنا، اور آخری چوتھی یہ کہ اس جہنم سے اس کی پناہ مانگتے رہنا۔ یہ چار جو خصلتیں ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ خلاصہ ہے اس حدیث پاک ہے جس کے اندر پھر روزہ افطار کروانے کی بھی فضیلت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ مقدس کتنا ہمارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا بھی ذریعہ ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر بھی ایک اچھی فضا قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے کا احساس